السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جغرافی کا ایک نیا ٹاپک اوریاں کاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ نیا ٹاپک ہے، دلچسپ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اوریاں کاری کیا ہوتی ہے۔ اوریاں کا مطلب ہوتا ہے ننگا، اوریاں کا مطلب ہے ننگا، اوریاں کاری کا مطلب ننگا کرنا، یعنی ننگا کرنا۔ تو زمین کی اوپر والی سطح ہمیں معلوم ہے کہ وہ سبزے اور مختلف طرح کی چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، ڈھانپی ہوتی ہے۔ زمین کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے۔ یہ زمین کی اوپر کی سطح بارش کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، زلزلے جب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے، گرمی جب پڑتی ہے اور پھر سردی پڑتی ہے، آندیاں وغیرہ چلتی ہیں، تو یہ زمین کی اوپر والی سطح ننگی ہو جاتی ہے، بے لباس ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اوپر والی سطح جو سبز ہے، ہریالی ہے، اور جس نے زمین کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ اوپر کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو اوریاں کاری کہتے ہیں، یعنی زمین کی اوپر والی سطح کا ضائع ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا، خراب ہو جانا، تباہ ہو جانا، اور جس سے زمین کی اوپر والی سطح ننگی ہو جاتی ہے، یہ جو عمل ہے اسے اوریاں کاری کہتے ہیں۔ اوریاں کاری کی اقسام، جنہیں ہم اوریاں کاری کے طریقے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تین ہیں۔ اوریاں کاری کی تین اقسام ہیں، یا تین طریقوں سے یہ اوریاں کاری ہوتی ہے۔ پہلا، عمل فرسودگی، ویدرنگ۔ عمل فرسودگی، فرسودہ کہتے ہیں پرانا ہونا، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا طریقہ یا دوسری قسم وہ ہے زمینی کٹاؤ، ایروین، یعنی زمین اوپر سے کٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو دوسرا اس کا طریقہ ایک قسم ایروین ہے، کٹاؤ ہے۔ اور تیسرا ہے تودی زیاں، ماس واشنگ، یا ماس ویسٹنگ۔ تو یہ تین طریقوں سے اوریاں کاری ہوتی ہے، تین طریقوں سے زمین کی سطح اوپر سے ننگی ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں عمل فرسودگی۔ سورج کی گرمی سے ریزش ہوتی ہے، یہ بارش، اولہ باری، برف باری، یہ تمام عمل جو ہیں، جو آسمان سے جب پانی کسی بھی صورت میں ٹھوس یا مائع شکل میں زمین پہ گرتا ہے تو اسے ریزش کہتے ہیں۔ تو گرمی کی وجہ سے بارش اور برف باری اور یالہ باری وغیرہ کی وجہ سے کرۂ ہوائی کی جو گیسیں ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، دوسری گیسیں آکسیجن وغیرہ، اس کے علاوہ سردیوں میں جو پالا پڑتا ہے، یعنی پانی زمین کے اوپر جم جاتا ہے، اسی طرح حیوانات اور نباتات، حیوان بھی جو جانور ہیں اور نباتات جو پودے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کی سطح اور چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ زمین کی سطح کے اوپر جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ یہ عمل فرسودگی کہلاتا ہے۔ عمل فرسودگی کی تین قسمیں ہیں، یعنی زمین کے اوپر کی سطح پرانی ہو جاتی ہے، کٹ پھٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اسے عمل فرسودگی کہتے ہیں، یعنی زمین کی سطح خراب ہو جاتی ہے اوپر سے، جیسے ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی وجہ گرمی بھی ہے، ریزش بھی ہے، کرۂ ہوائی کی گیسیں بھی ہیں، جو پالا سردیوں میں پڑتا ہے زمین کے اوپر اور وہ جم جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات اور نباتات، کیڑے مکوڑے اور مختلف جو عوامل ہیں وہ زمین کی اوپر والی سطح کو خراب کر دیتے ہیں، اسے ننگا کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو عمل فرسودگی کہتے ہیں، اور اس عمل فرسودگی کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ طبعی یا میکانیکی فرسودگی ہے، یعنی فزیکل اور میکینیکل ویدرنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ درجہ حرارت جب بڑھتا ہے یا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ تو درجہ حرارت فوری بڑھتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے،
پانی جم جاتا ہے، پھر پانی پگھلتا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو زمین کی اوپر والی سطح ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، چٹانیں خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ عمل طبعی یا میکان کی فرسودگی کہلاتا ہے، یعنی فزیکل ویدرنگ ہوتی ہے۔ فزیکلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ، سورج کی گرمی ہے، سردی ہے، پانی جب ٹھنڈا ہوتا ہے، برف بنتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے۔ جب وہ چٹانوں کی درزوں میں پانی جمتا ہے اور پھیلتا ہے تو اس سے چٹانیں پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس طرح ان عوامل سے یہ فزیکل ویدرنگ ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کیمیائی فرسودگی۔ یہ عمل جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کیمیکل ویدرنگ کا مطلب ہے کہ کیمیائی عمل ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کوئی مرکبات بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ چٹانوں میں بہت سے کیمیائی عمل، مثلا آب پاشیدگی ہوتی ہے، ہائیڈرالسس جسے کہتے ہیں، پانی اپنا کیمیکل ایکشن کرتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ، جیسے کچھ چٹانیں ایسی ہیں جن میں کچھ مرکبات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب پانی ملتا ہے تو اس سے کیمیائی عمل ہوتا ہے، اس سے چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، زمین کی سطح پھٹ جاتی ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ عمل تکسید ہے۔ عمل تکسید کہتے ہیں آکسیجن کے کسی چیز کے ساتھ ملنے کو۔ تو جب آکسیجن کسی چیز کے ساتھ ملتی ہے، جیسے ایسی چٹانیں جن میں لوہا وغیرہ ہوتا ہے، جب آکسیجن ان کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو مرکبات ہوتے ہیں زمین کے اندر، چٹانوں کے اندر، جب آکسیجن ان کے ساتھ عمل کرتی ہے تو اسے عمل تکسید یا آکسیڈیشن کہتے ہیں، اس سے بھی چٹانیں ٹوٹتی پھوٹتی ہیں اور ویدرنگ کا عمل ہوتا ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ کاربینیشن ہے۔ کاربن بہت زیادہ زمین کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ کاربن، اور اسی طرح ہوا کے اندر کاربن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب پانی کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے کچھ ایسڈ بنتے ہیں، جیسے کاربالک ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ جب زمین کے اندر مختلف جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، مرکبات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ چٹانیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اسے عمل فرسودگی کہتے ہیں، کیمیائی عمل فرسودگی کہتے ہیں، اور اس میں 3 عوامل ہیں: ہائیڈرالسس، آکسیڈیشن اور کاربونیشن۔ یہ تینوں عمل اور اس کے علاوہ دوسرے کیمیائی عمل ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، زمین کی سطح ننگی ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے نامیاتی یا حیاتیاتی عمل فرسودگی، یعنی آرگینک اور بایولوجیکل ویدرنگ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جاندار حصہ لیتے ہیں۔ درختوں اور پودوں کی جڑیں چٹانوں کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں۔ جب یہ جڑیں پھیلتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو جب چٹانوں کو کے اندر سے یہ گزرتی ہیں تو چٹانوں کو توڑتی ہیں، پھاڑ دیتی ہیں۔ تو اس سے بھی بعد میں جب بارش ہوتی ہے یا زلزلہ آتا ہے یا دوسرے عوامل ہوتے ہیں تو اس سے ہماری زمین کی سطح جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو درختوں کی جڑیں اور ان کے جو مختلف حصے ہیں جب زمین میں پھیلتے ہیں تو اس سے زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ انسان بھی بہت سے اس میں حصہ لیتا ہے، زمین کو توڑتا پھوڑتا ہے خود بھی۔ اسی طرح مال مویشی جو ہوتے ہیں وہ بھی جب چرتے ہیں اور مختلف زمین کے اوپر حرکت کرتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں اپنے سینگوں سے یا اپنے پاؤں سے، اور اسی طرح گھاس پھوس اور پودے جو ہیں ان کو کھا جاتے ہیں، تو یہ مال مویشیوں سے۔ اسی طرح جنگلی جانور ہیں، ریچھ ہیں، بندر ہیں، دوسرے جانور جو ہیں وہ بھی زمین کو توڑنے پھوڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ چوہے خاص طور پہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ زمین میں سوراخ کرتے ہیں، اندر سے نرم مٹی نکالتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں۔ بعد میں بارش ہوتی ہے تو ان سوراخوں کے اندر، ان بلوں کے اندر پانی جاتا ہے تو اس سے زمین خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خرگوش جو ہیں بہت زیادہ زمین کے اندر بہت گہرے سوراخ کر دیتے ہیں اور ان سوراخوں کے ذریعے وہ زمین کو توڑتے پھوڑتے ہیں۔ بعد میں بارش یا زلزلے یا کسی اور وجہ سے یہ زمین پھر وہاں سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی، چیونٹیاں بھی، دیمک جو ہے خاص طور پہ زمین کو اندر سے ضائع کرتی ہے، خراب کرتی ہے۔ بیکٹیریا ہوتے ہیں زمین کے اندر، تو یہ وہ ہیں جو جاندار ہیں، یعنی زندہ چیزیں ہیں۔ تو جب زندہ چیزیں، پودے ہوں یا جانور ہوں، یہ زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے جو فرسودگی ہوتی ہے اس کو ہم نامیاتی یا حیاتیاتی فرسودگی کہتے ہیں۔ انسان ہوں یا پودے ہوں یا جانور دیگر ہوں، یہ
جو فرسودگی کرتے ہیں، جو زمین کو خراب کرتے ہیں، اسے حیاتیاتی یا نامیاتی عملے فرسودگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین طرح کی فرسودگی ہوتی ہے جو ہم نے بات کی ہے۔ ایک طبعی ہوتی ہے فزیکل، دوسری جو ہے وہ کیمیائی ہوتی ہے، اور تیسری نامیاتی ہے۔ یہ پہلی قسم کی جو فرسودگی ہے اس کی ہم نے عریاں کاری کی پہلی قسم جسے ہم نے فرسودگی کہا ہے، اس کی آگے تین قسمیں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم کی جو عریاں کاری ہوتی ہے اسے ہم عملے کٹاؤ کہتے ہیں۔ عملے کٹاؤ سے مراد ہے زمین اوپر سے کٹ جاتی ہے، جیسے سامنے آپ تصویر میں دیکھتے ہیں کہ زمین کی سطح کٹی پھٹی ہوئی ہے۔ تو یہ کٹاؤ جو زمین ہے جو کٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، جسے عملے کٹاؤ یا ایروجن کہتے ہیں۔ زمین کی اوپر کی سطح ٹوٹتی ہے اور کٹتی رہتی ہے، اس سے عملے کٹاؤ کہا جاتا ہے۔ یہ کٹاؤ ریزش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی بارش، برف باری، یالہ باری کی وجہ سے بھی، سیلاب کی وجہ سے بھی، دریا، ندی، نالے اور گلیشیئر جو ہیں وہ ان کے حرکت کرنے سے یا ان کے پگھلنے سے، ہوا جب چلتی ہے، طوفان آتے ہیں، اسی طرح سمندر کے کنارے ساحلی لہریں جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ گرد و غبار جب بہت زیادہ تیزی سے یہ طوفان آتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین اوپر سے کٹ پھٹ جاتی ہے اور زمین کے اوپر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، مختلف قسم کے نالے بن جاتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں زمین کی سطح کٹ پھٹ جاتی ہے، چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ عمل بھی ہوتا رہتا ہے، عمل کٹاؤ، اور یہ تیزی سے ہوتا ہے اور ایک زمین کا بڑا حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ عریاں کاری کا تیسرا طریقہ تودی زیاں ہے، ماس ویسٹنگ۔ اس میں زمین کے اوپر والی سطح زیادہ مقدار میں ضائع ہوتی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے۔ زیاں کہتے ہیں نقصان کو، اور تودا کہتے ہیں اوپر جو باہری زمین کی ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اسے تودا کہتے ہیں۔ تو تودی زیاں کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے، پہاڑوں یا ڈھلوانوں کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے۔ عمل فرسودگی کے نتیجے میں، جو ہم نے پہلے عمل فرسودگی پڑھا، اس کے میں کیا ہوتا ہے، زمین کی اوپر والی سطح کمزور ہو جاتی ہے، زمین کی سطح ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور بلند جگہوں پہ جو مٹی ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، چٹانیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے ٹکڑے اور مٹی وہ نیچے کی طرف گرتی ہے، اور اس کے نیچے کے گرنے کی وجہ زمین کی کشش ہے، جسے کشش ثقل بھی کہتے ہیں، گریوٹی بھی کہتے ہیں۔ تو پہاڑی علاقوں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں اونچی نیچی جگہیں ہوتی ہیں تو زیادہ مقدار میں جو مٹی اور تودے نیچے گرتے ہیں اسے تودی زیاں کہتے ہیں، اور تودی زیاں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اسے راستے بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا بڑا طریقہ ہے عریاں کاری کا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے عریاں کاری کے بارے میں پڑھا ہے۔ عریاں کاری کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، یعنی زمین کی اوپر والی سطح ننگی ہو جاتی ہے، اس عمل کو عریاں کاری کہتے ہیں، اور یہ تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک عمل فرسودگی۔ یہ عمل فرسودگی جو ہے ویدرنگ، اس کی بھی آگے تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک طبعی یا میکانیکی فرسودگی ہوتی ہے، فزیکل اور میکینیکل ویدرنگ ہے۔ دوسرا جو عریاں کاری کا یا عمل فرسودگی کا جو حصہ ہے، طریقہ ہے، وہ ہے کیمیائی عمل فرسودگی، یعنی کیمیکل ویدرنگ، اس میں کیمیائی عمل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو عمل فرسودگی کا وہ ہم نے دیکھا ہے وہ ہے نامیاتی یا حیاتیاتی عمل فرسودگی، آرگینک اور بایولوجیکل ویدرنگ ہے۔ اس میں جانور اور زندہ چیزیں جو ہیں اور پودے وہ زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو عریاں کاری کا پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے عمل فرسودگی، دوسرا طریقہ ہے عمل کٹاؤ ایروجن، اس میں زمین کی اوپر والی سطح کٹ پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور تیسرا طریقہ عریاں کاری کا جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے تودی زیاں، ماس ویسٹنگ، یعنی اس میں تودے جو ہیں اوپر سے نیچے گرتے ہیں اور لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے عریاں کاری کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک
عمل ہے جس کے ذریعے زمین کی سطح خراب ہو جاتی ہے۔ اگلے سبق میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس عریاں کاری کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس عریاں کاری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی زمین کو جو ہماری ماں دھرتی ہے اس کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زمین کو جو ہمارا گھر ہے، جو ہماری ماں کی جگہ ہے، اس کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو بچا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں یہ جو زمین ہے جو اتنی خوبصورت ہے، جو ہمارا گھر ہے، اسے بچانے میں اور اس کو محفوظ رکھنے میں اللہ ہماری مدد کرے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا یہ سیارہ، ہماری یہ زمین، ہمارا یہ گھر زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے۔ تو یہ ہے ہمارا چینل تعلیم منزل، جس میں ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا، ہم اس موضوع کو زیر بحث لائے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے توجہ سے اور دلچسپی سے یہ سبق سنا۔ ہم یہ سبق صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے امتحان پاس کرنا ہے، بلکہ ہم یہ اسباق اس لیے بھی سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، ہم اپنی زمین جو ہے اس کو اچھا کر سکیں، اور اپنے ملک پاکستان کو زیادہ محفوظ اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چینل اور اس کے اوپر نشر ہونے والے اسباق پسند آ رہے ہوں گے، اور یہ آپ کے جغرافی کے مضمون کو آسان کرنے کے لیے یہ سبق تیار کیے گئے ہیں۔ آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے پاس یہ چینل پہنچ سکے اور ہماری نئی نسل زیادہ سے زیادہ جان سکے۔ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے، دوسروں کو بھی بتائیے اس چینل کے بارے میں، تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو جغرافیہ کو اور سوشل اسٹڈی کو بہت مشکل مضمون سمجھتے ہیں، وہ اسے آسان سمجھیں اور اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیں۔ اللہ حافظ، اگلے سبق تک فی امان اللہ۔